آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ پیزا کی تاریخ تقریباً 3000 سال پرانی ہے، لیکن اس وقت کا پیزا آج کے لذیذ اور دلکش پیزے کی طرح نہ تھا۔ پیزا کی تاریخ کے حوالے سے پہلی ریٹن نشاندہی جورس بادشاہ نے آج سے تقریباً 2500 سال پہلے کی، جب وہ یورپ کو فتح کرنے کے غرض سے نکلا تھا۔ جورس لکھتا ہے کہ اس کی فوجیں اپنی ڈھال پر گول روٹی پکانے کے بہت شوقین تھے، اور وہ اکثر اوقات اس روٹی میں پنیر اور کھجور کی آمیزش بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سلطنت روم کے زیر سایہ نیپلز اور پومپئی کے شہروں میں بھی پیزا کی موجودگی کی شواہد پائے گئے ہیں۔ یہ دونوں شہر موجودہ اٹلی میں پائے جاتے ہیں۔ جب 70 قبل مسیح میں پومپئی کا شہر ویسویس آتش فشاں کے پھٹنے کے نتیجے میں نیست و نابود ہو گیا تھا۔ آتش فشاں سے نکلنے والا لاوا اور راکھ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے شہر کو بقیہ نسل انسانی کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا تھا۔ بعد میں ماہرین آثار قدیمہ نے جب اس علاقے کی کھدائی کی تو انہیں معلوم پڑا کہ پومپئی میں موجود بیکریاں، ٹھیلے اور دکانیں محفوظ شدہ حالت میں موجود ہیں، اور انہوں نے پیزا جیسی گول روٹی بنانے والی اوزار دریافت کیے تو انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ پومپئی کے رہائشی ان اوزار کی مدد سے پیزا ہی بنایا کرتے تھے۔ گول بریڈ پر آلو اور ٹماٹر لگا کر انہیں غریب لوگوں کے لیے بیچنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ یہ خوراک غریبوں میں مقبول ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ وہ پوری روٹی یعنی پیزا خریدنے کے بجائے اس کی سلائسز علیحدہ علیحدہ خرید سکتے تھے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ 1899 میں جب اٹلی متحد ہوا تو اس وقت کے بادشاہ ٹوون اور ملکہ مارگریٹا نے نیپل شہر کا دورہ کیا اور کچھ وقت کے لیے وہاں قیام کیا۔ کوئین مارگریٹا کو جب پیزا پیش کیا گیا تو اس نے اسے بہت پسند کیا، اور بعد میں یہ پیزا اسی کوئین مارگریٹا کے نام سے ہی منسوب کیا گیا۔ دوستو، بعد میں رفتہ رفتہ اٹلی کا یہ پیزا دوسرے ممالک بالخصوص امریکہ میں بھی شہرت حاصل کرنے لگا۔ امریکہ میں ویسے تو دوسری جنگ عظیم تک ایسی کئی بیکریاں وجود میں آ چکی تھیں جو پیزا بنا رہی تھی، لیکن امریکہ کو پیزا سے متعارف کرانے والے پہلے بیکری کے مالک کا نام گنیرو لومبارڈی ہے، جس نے 1905 میں امریکہ کی پہلی پیزا شاپ بنائی تھی۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پیزا حقیقت میں اٹلی کے غریب افراد کی خوراک تھی، اس لیے امریکہ میں قائم ہونے والی ابتدائی پیزا شاپ کا گاہک بھی امریکہ میں موجود غریب اٹالین طبقہ تھا جو روزگار کی تلاش میں امریکہ آئے تھے۔ دوسری جنگ عظیم تک پیزا بنانے میں درکار وقت اور اٹالین گاہکوں تک محدود رہنے کی وجہ سے امریکن پیزا شاپ نے کوئی خاطر خواہ نہ کما سکے، لیکن دوسری جنگ عظیم سے واپس لوٹنے پہ ایرانیون نامی ایک فوجی کی پیزا کی شوق اور انجین رنگ سے وابستگی نے اسے ایک ایسا اوون بنانے پر مجبور کیا جس میں آسانی سے اور کم وقت میں پیزا بنایا جا سکے۔ ایرانیون نے جنگ سے لوٹنے کے بعد امریکہ میں بیکرز پرائڈ نام کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد کھانے سے متعلق مختلف اوزار بنانا تھا۔ بیکرز پرائڈ نے پیزا بنانے کے لیے ایک اسپیشل گیس اوون تیار کیا جس نے بیکریوں کو کم وقت میں سستے، معیاری اور دلکش پیزا تیار کرنے کی سہولت فراہم کر دی۔ یوں رفتہ رفتہ 1945 کے بعد یہ خوراک غریب اٹالینز تک محدود نہ رہی، بلکہ اس کی کمرشل پیمانے پر پیداوار شروع ہو گئی، جس کا ثبوت 1958 میں پہلے پیزا ہٹ، 1960 میں ڈومینوز اور 1999 میں پہلے پاپا جونز کی بنیاد ہے۔ ان کمپنیوں نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو پیزا سے متعارف کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو دنیا کے ہر ملک میں انٹرنیشنل پیزا برانڈ کے ساتھ ساتھ مقامی بیکریوں کے بھی پیزا مل جائیں گے۔